اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی کون سی عورت سب سے بہترین عورت ہے؟ آپ نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر، جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے۔ زمانے کو نہیں خوش کرنا ہے، شوہر کو خوش کرنا ہے۔ اور مسئلہ یاد رکھو، یہ جو ٹائٹ لیگنگ ہمارے یہاں پہنی جاتی ہے، یاد رکھو میری پیاری ماں اور بہنوں، ٹائٹ لیگنگ پہننا جس سے آپ کے جسم کا بالکل پیر کا پورا شیپ نظر آ رہی ہے اور پیچھے سے عورت کی پوری کمر نظر آ رہی ہے، ایسی لیگنگ پہننا عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ کا پائجامہ ڈھیلا ہونا چاہیے، لیکن ہاں شوہر کے لیے عورت بند کمرے میں کچھ بھی پہن سکتی ہے، شوہر اور بیوی کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے بیوی اپنے شوہر کو جس طریقے سے بھی رجھا سکتی ہے، آکرشت کر سکتی ہے، اٹریکٹ کر سکتی ہے، کھینچ سکتی ہے، اس کے لیے جائز ہے۔ شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے، کوئی لمٹ نہیں لگائی ہے۔ خوشبو لگا کر کے باہر نکلے گی تو اللہ کے نبی کہتے ہیں بدچلن ہے، شوہر کے لیے خوشبو لگائے گی ثواب ملے گا۔ یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا، یہاں تک آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو کھلاتا اور پلاتا ہے تو اس پر مرد کو ثواب ملے گا۔ یاد رکھو، آپ مدرسے میں چندہ دے رہے بہت اچھی بات ہے، مسجدوں میں چندہ دے رہے بہت اچھی بات ہے، لیکن گھر میں بیوی بچوں پر جو خرچ کرتے ہیں اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انک لن تنفق نفقۃ تبتغی بها اجرا عند اللہ، اللہ کی رضا کے لیے جو تم خرچ کرو گے اس پر تمہیں ثواب ملے گا، حتی اللقمۃ التي تضعها في امرأتک، یہاں تک کہ اپنی بیوی کے منہ میں تم جو لقمہ ڈالو گے اس پر بھی تم کو ثواب ملے گا۔ تو بیوی بچوں کا خیال رکھو، وہ بھی ان کا حق ہے، اور بیوی کو یہ چاہیے کہ شوہر کو خوش کرے۔ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، اور بہترین عورت کی نشانی یہ ہے کہ شوہر کوئی بات کہے تو مانے۔ اور تیسری نشانی وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ بِمَا يَكْرَهُ، اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے اور اپنی آبرو کی حفاظت کرے۔ شوہر کا ATM کارڈ ہاتھ میں لگ گیا، اب شاپنگ پر شاپنگ کر رہے ہیں، شوہر کا پرس ہاتھ میں لگے، اب پیسہ جتنا من چل رہا ہے نکال، نہیں۔ ہاں اگر شوہر بیوی کی بچوں کی ضرورت کا بھی پیسہ نہ دے تو اس کے پرس میں سے آپ پیسہ اپنی ضرورت بھر نکال سکتی ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ مرشد بھائی اور بڑھتا اللہ والے دوبارہ بلائیں گے کہ نہیں، مولوی صاحب آپ ہماری عورتوں کو چوری کرنا سکھا کے جا رہے ہیں، لیکن چوری کر سکتی ہے اگر شوہر کنجوس ہے۔ اگر شوہر کنجوس ہے، بیوی کا حق نہیں دے رہا ہے، بچوں کا حق نہیں دے رہا ہے۔ حضرت ابو سفیان کی بیوی حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے، اے اللہ کے نبی میرے شوہر ابو سفیان بڑے بخیل ہیں، کنجوس ہیں، مجھے اور میرے بچوں کے خرچ کا پیسہ نہیں دے سکتے ہیں، اگر ان کو بتائے بغیر میں ان کا کچھ پیسہ لے لوں تو کیا میں لے سکتی ہوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اپنی ضرورت بھر لے سکتی ہو، ضرورت بھر، اپنے حق بھر بیوی شوہر کے مال میں سے پیسہ لے سکتی ہے، مگر یہ اتنا لیتی ہے کہ جب نوٹ بندی ہوئی تب راز کھلا۔ نوٹ بندی میں ایسے گڑے خزانے نکلے صاحب، 1-1 لاکھ روپیہ بیویوں نے چھپا کر کے نکالا، شوہر بیچارہ ماتھا پکڑ کے بیٹھ گئے، اتنا پیسہ تو رکھی تھی۔ شوہر بیچارہ قرضہ لے رہا ہے اور بیوی نے 1-1 لاکھ روپیہ جٹا کر کے رکھا ہے۔ بہرحال یہ بھی ہوتا ہے، عورتیں تھوڑا سیونگ کرنے والی ہوتی ہیں، ان کو پیسہ بچانے کا بھی تھوڑا شوق ہوتا ہے، کچھ کو بچانے کا شوق ہوتا ہے، کچھ کو اڑانے کا شوق ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہترین عورت کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے اور اپنی آبرو کی حفاظت کرے۔ تو یہ حالات ہے میرے بھائی، بے غیرتی اور دیوسیت آج ہمارے سماج میں آ رہی ہے۔ تو ہم گھر کی اصلاح کریں، گھر کی اصلاح کرنا بہت ضروری کام ہے، اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر انسان سے اس سے سوال کیا جائے گا اس کے گھر والوں کے بارے میں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ فالرجل راع علی اہل بیتہ، انسان سے پوچھا جائے گا تیرے گھر والے کیا کرتے تھے، تیرا بیٹا رات میں 2-2 بجے تک کس سے باتیں کرتا تھا، تیری بیٹی کالج کے نام پر 3-3 گھنٹے گھر سے غائب رہتی تھی، تو نے پوچھا کیوں نہیں، تو نے نظر کیوں نہیں رکھی، ماں سے پوچھا
پوچھا جائے گا تیری جوان بیٹی کے پاس تو نے موبائل دلایا نہیں موبائل آ گیا, تو نے پرس دلایا نہیں پرس آ گیا, تو نے ریچارج کرایا نہیں ریچارج ہو گیا, کہاں سے آیا, تو نے اپنی بیوی بیٹی سے سوال کیوں نہ کیا. ماں سے پوچھا جائے گا بچیوں کے بارے میں, باپ سے پوچھا جائے گا بیٹوں کے بارے میں, انسان سے پوچھا جائے گا پوری فیملی کے بارے میں. آپ کی تہجد آپ کو اس سوال سے نہیں بچا پائے گی. ہمارا اعتکاف, ہماری تراویح, ہمارا روزہ, ہمارا حج, ہمارا عمرہ ہمیں اس سوال سے نہیں بچا پائے گا. اللہ پوچھے گا کہ تجھے ہم نے اولاد جیسی نعمت دی تھی. اولاد بہت بڑی نعمت بھی ہے اور بہت بڑی امانت بھی ہے آپ کے کندھوں پر. اللہ پوچھے گا کہ تو تہجد پڑھ رہا تھا اور تیرا بیٹا رات میں رنگرلیاں منا رہا تھا, تو رات میں اللہ کی بارگاہ میں رو رہا تھا اور تیری بیٹی اپنے عاشق کے ساتھ باتیں کر رہی تھی, تو نے اپنے گھر والوں کی کیسی اصلاح کی, تو نے کیسی تربیت کی. اللہ سوال کرے گا. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ ثم يموت يوم يموت وهو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ. جس انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوئی ذمہ داری ڈال دی اور اس نے اپنی ذمہ داری کا حق ادا نہیں کیا. آج تو لڑائی ہوتی ہے, ہم کو ناظم کیوں نہیں بنایا, ہم کو مسجد کا متولی کیوں نہیں بنایا, مدرسے کا سیکریٹری ہم کو کیوں نہیں بنایا. اتنا شوق کیوں ہے بھائی؟ اچھا یہ بھی کہتے ہیں مجھے کوئی لالچ نہیں ہے. متولی صاحب کہتے ہیں بھائی مجھے کوئی لالچ نہیں ہے, لیکن دوسرے کو متولی بنا تو متولی صاحب کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. جب تمہیں لالچ نہیں تو تمہارا دماغ کیوں خراب ہو رہا ہے؟ یہ عہدے, یہ کرسیاں, یہ بہت بڑی امانت ہے میرے بھائی. اگر آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا تو اللہ کے نبی کتنی سخت بات بول رہے ہیں. اگر آپ نے اپنی ذمہ داری کا حق ادا نہیں کیا الا حرم اللہ علیہ الجنہ, اس انسان پر جنت حرام ہو جائے گی. اگر ایک مدرسے کا سیکریٹری مدرسے کی رقم کھا رہا ہے, بے ایمانی کر رہا ہے, ایک مسجد کا متولی مسجد کے چندے میں خرد بٹ کر رہا ہے, ایک علاقے کا ذمہ دار اگر اپنے عہدے کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا ہے, نبی کے الفاظ ہیں جنت اس کے اوپر حرام ہو جائے گی. اگر اتنا خطرناک سودا ہے تو جو انسان صاف ستھرا ہوگا وہ تو کہے گا بھیا مجھے نہیں چاہیے, تم یہ کرسی اپنے پاس رکھو, یہ عہدہ اپنے پاس رکھو, مجھے اتنی خطرناک ذمہ داری نہیں چاہیے. اور جو اس کے لیے تڑپے گا, آج دیکھ لیجیے آپ کون سی ایسی مسجد ہے جہاں کمیٹی کا اختلاف نہیں, کون سا ایسا مدرسہ ہے جہاں دو ناظم نہ ہو, دو سیکریٹری نہ ہو اور آپس میں دو کمیٹیاں نہ ہو. ہر جگہ جھگڑے ہیں. میرے بھائیوں یہ عہدے بہت بڑی ذمہ داری ہیں اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر ذمہ داری کے ساتھ آپ نے خیانت کی ہے جنت آپ کے اوپر حرام ہو جائے گی. تو گھر کی اصلاح کرو, اور اس لیے بھی گھر کی اصلاح کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ گھر ہماری عزت کی حفاظت کا ذریعہ ہے. ہماری ماں بہنوں کی عزت اگر سیف ہے تو گھر کے اندر سیف ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کی بیویوں سے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اے نبی کی بیویوں تم اپنے گھروں کے اندر جمی رہو, اپنے گھر کے اندر عزت کے ساتھ رہو. پتہ یہ چلا کہ ایک عورت کی عزت اگر کہیں سیف ہے تو گھر کے اندر سیف ہے. اور اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صحیح ابن حبان کی صحیح روایت ہے طوبیٰ لمن ملک لسانہ ووسعہ بیتہ وبکا علی خطیئتہ. تین چیزیں جس کے اندر پیدا ہو جائیں اس کو جنت مل جائے گی, اس کے لیے خوشخبری ہے, اس کے لیے جنت ہے. لمن ملک لسانہ, سب سے پہلی چیز اپنی زبان کو کنٹرول کر لے, ووسعہ بیتہ, اور اس کا گھر اس کے لیے کافی ہو جائے. کیا مطلب گھر کافی ہو جائے؟ مطلب یہ ہے کہ مکان اس کا چاہے چھوٹا ہو لیکن وہ لالچ نہ کرے, وہ حرام کی طرف نہ جائے, اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھے. اور ایک مطلب یہ بھی ہے اس حدیث کا کہ جب فتنوں کا دور آ جائے, جب بہت طریقے کے باہر بے حیائی کا فتنہ ہے, زناکاری کا فتنہ ہے, حرام فتنہ ہے, تو وہ انسان اپنے گھر میں زیادہ ٹائم دے, اپنے بچوں کو زیادہ ٹائم دے, تو اس انسان کو جنت ملے گی. اور تیسری چیز وہ بقا علی خطیئتہ, اپنے گناہ کے اوپر روتا ہو, اپنے گناہ کے اوپر آنسو بہاتا ہو اور اللہ سے توبہ کرتا ہو. یہ تین چیزیں جس کو مل جائیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو جنت مل جائے.